جنات اور شیطان کی پیدائش کے بارے میں بتاؤں گا، کیسے اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیطان کو پیدا فرمایا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر جو آگ پیدا کی تھی، اس آگ میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ نور سے فرشتوں کو پیدا کیا اور ظلمت سے دیووں کو پیدا کیا اور خالص آگ سے جنات پیدا کیے۔ چونکہ فرشتوں کا مادہ تخلیق نور خالص تھا، اس لیے وہ اطاعت خداوندی میں لگ گئے، گناہوں سے دور رہے، اور چونکہ شیاطین دھوؤں سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ باتباع معاصی، کفر اور ناشکری میں مبتلا ہو گئے۔ جنات چونکہ آگ سے پیدا ہوئے تھے، آگ میں دونوں چیزیں تھیں، نور بھی اور ظلمت بھی، اس لیے جنات میں سے بعض مسلمان ہدایت یافتہ رہے اور بعض کافر گمراہ بن گئے۔ بہرحال جنات کی تخلیق کے بعد جب ان کی نسل بڑھی تو حق تعالیٰ نے ان کو اوامر و نواہی کا مکلف بنایا۔ جنات ایک عرصہ تک اطاعت الہی میں مصروف رہے، بعد میں کفر میں پھنس گئے۔ حق تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے بشیر و نذیر بھیجتا رہا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک بھاری جمعیت ان کی سرکوبی کے لیے آسمان سے بھیجی۔ فرشتوں کی فوج نے بحکم الہی قتل عام شروع کر دیا۔ بقیت السیف پہاڑوں، جزیروں اور غیر آباد مقامات میں متفرق ہو کر جان بچا سکے۔ ناسمجھ اور کمسن جنات قید کر لیے گئے۔ شیطان کا حال۔ فرشتے ان ناسمجھ قیدیوں کو اپنے ہمراہ آسمان پر لے گئے۔ ان اسیران بلا میں عزازیل بھی تھا، جو فرشتوں کی زیر تربیت روز بروز ترقی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ فرشتوں کی صحبت سے عزازیل کو اس قدر عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوا کہ فرشتوں کو بارگاہ رب العزت میں ازراہ شفقت و مکرمت عزازیل کے بارے میں سفارش کرنی پڑی۔ عزازیل نے بھی عبادت کرنے میں حد کر دی، شب و روز عبادت میں مشغول رہتا، ترقی کرتے کرتے دوسرے آسمان پر اور وہاں سے تیسرے آسمان پر، اسی طرح 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ اس کے بعد رضوان علیہ السلام کی سفارش پر عزازیل کو جنت میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ عزازیل مسند تعلیم پر بیٹھ کر معلم الملکوت بن گیا۔ پھر تو یہ عالم ہوا کہ عرش مجید کے پائے کے نیچے اس کے لیے یاقوت کا منبر بچھایا جانے لگا، سر پر نور کا پھیرا فضا میں لہراتا تھا۔ جنات کے قتل عام کے ایک عرصے بعد جب جنات زمین پر دوبارہ آباد ہوئے اور اطاعت الہی اور خدا شناسی کے طریقے کو چھوڑ کر کفر و عصیان میں مبتلا ہوئے تو عزازیل نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جنات کی ہدایت کے لیے زمین پر بھیج دیا جائے۔ حق تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ عزازیل نے جنات کی ہدایت کے لیے قاصد بھیجے۔ جنات اس کو ٹھکانے لگاتے رہے۔ ایک قاصد بمشکل جان بچانے میں کامیاب ہو سکا، جس نے عزازیل کو سارا قصہ سنایا۔ اس پر عزازیل نے حق تعالیٰ سے فرشتوں کی ایک بھاری جمعیت کی امداد کا مطالبہ کیا۔ فرشتوں کا ایک بڑا بھاری لشکر عزازیل کی سرکردگی میں جنات کی سرکوبی کے لیے آ گیا۔ اس مرتبہ فرشتوں نے تمام جنات کو ٹھکانے لگا دیا۔ بہت ہی تھوڑے افراد بمشکل جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ جنات کے ناپاک وجود سے زمین کی پاکی کے بعد حق تعالیٰ نے ابلیس کو زمین کی خلافت عطا فرمائی۔ عزازیل اس عظیم الشان کارنامے پر مغرور ہو کر دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اگر خدا تعالیٰ نے زمین کے انتظام و انصرام کے لیے کسی اور شخص کو نامزد کیا تو میں اس کو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ اسی دوران میں ایک روز فرشتوں کی نظر لوح محفوظ کی ایک تحریر پر پڑی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرا ایک مقرب بندہ عنقریب خسران اور لعنت ابدی میں گرفتار ہونے والا ہے۔ فرشتوں کو یہ تحریر پڑھ کر فکر ہوا، خدا جانے یہ تحریر کس کے متعلق ہے۔ ابلیس سے ذکر کیا تو اس نے کہا یہ تحریر ہمارے متعلق نہیں ہے، میں تم سے بہت عرصہ پہلے یہ تحریر پڑھ چکا ہوں۔ عزازیل نے فرشتوں کے متعلق دعا کی، اللہم منہم، اے اللہ ان فرشتوں کو اس لعنت و خسران ابدی سے بچائیو۔ اپنے کو بھول گیا۔ شیطان کے دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ جو مرتبہ و اعزاز اس وقت مجھے حاصل ہے وہ مجھ سے واپس نہ لیا جائے گا۔